اپنے مخالف کو دیکھ کر کے یہ بات کہہ دینا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جنہوں نے رات دن دکھ دیے ہوں، راستوں میں کانٹے بچھائے ہوں، وہ عورت جو ہر روز کوڑا کرکٹ مٹی اکٹھا کر کے اور ٹوکری بھر کے کوٹھے پر بیٹھ جاتی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی تھی، حضرت کو دیکھ کر سر کے اوپر پھینکتی تھی، آپ اپنے سر مبارک کو جھاڑ کر گزر جاتے، کبھی سر اٹھا کے دیکھا نہیں یہ پھینکنے والا کون ہے؟ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ وہ کوڑا کرکٹ گرد و غبار نہ پڑا تو آپ نے پتہ لگایا کہ یہ کون ہے جس کا آج وظیفہ بند ہو گیا، آج وہ کوڑا پھینکنے والی کہاں گئی؟ تو پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ قربان جاؤں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کی بچیوں نے جب حضور کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ یہ تو وہ ہے جن کے سر پر ہماری اماں ہر دن کوڑا پھینکتی ہے، گھر میں آج مرد بھی کوئی نہیں، نہ جانے کیا بنے گی۔ ان بچیوں نے شور مچایا، امی امی امی، وہ آ گئے جن کے سر پہ کوڑا پھینکتی ہو۔ وہ بھی گھبرائی کہ نہ جانے آج کیا ہوگا، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے فرمایا، مائی میں نے سنا ہے تو بیمار ہے، میں تیری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، کوئی کام ہو دوا کا، دارو کا، خدمت کا مجھے بتا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی، میں نے ساری عمر دشمنی کی، بے عزتی کی، امام الانبیاء کے سر مبارک پہ مٹی اور کوڑا، اور یہ میری بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے آئے۔ بس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کالی کملی والے اب دیر نہ لگا، جلدی کر کلمہ پڑھا، ایسا نہ ہو مخالفت اور دشمنی پہ دم نکل جائے۔ آج میں اور آپ سبھی اس میں شامل ہیں، کہاں سے یہ سنتیں لائیں؟ ویسے تو لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے رہیں گے، جب کوئی کھانے کے نمبر آئے گا نا، گوشت روٹی اور کوئی چیز کھائی ہوگی، بھی میٹھا لاؤ، کھانا سنت ہے، میٹھا بعد میں، کھانے کی سنت تو یاد ہے، یہ سنت کون یاد کرے؟ شادی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی سنت ہے، سنت ادا ہونی چاہیے، مطلب کی سنتیں بڑی یاد آتی ہیں ہم سب کے۔ ابتدا اسلام کا زمانہ تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو ایک مائی بوڑھی سر پہ گٹھڑی سامان کی ہے، ہاتھ میں پانی پینے کے لیے ایک لٹیا ہے، گڈوی ہے، باہر نکلی اور وہ سامان اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی، مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں،
اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا، راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی۔ میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی۔ میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی، او میرے بیٹا، جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی، جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی، اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پکار اٹھی۔ آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے۔ یہ اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے؟ تمہارے لیے سب کو جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے، چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں بھی تیار۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا۔ چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی۔ اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا، فمن شاء فلیؤمن
ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے۔ قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے۔ کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتہم وما كانوا مهتدين، ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دمڑی چلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی آپ کے سامنے، حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا، صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا، گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا، غضب ہو گیا، تمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ بیوی کہنے لگی، جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے۔ یہ 2 شیر ہوں، 1.5 شیر ہوں، یہ جاؤ ہے، یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کہہ آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے، چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ
اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. اور اگر آپ کے علم میں ہو ایک دو اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو. آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے. ایک تو آپ اور یہ کیجیے جو ہم نے دیکھا پیٹ بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو. جابر نے تو اتنی بات کہی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے. سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج. بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تو کھڑے تھے. اس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا. کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا. حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے. گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا. بیوی کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دو اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو دعوت ہے. حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی. اگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی. تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے یا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنڈڑ بنوں، بازار میں پھروں. دیر نہیں لگاتی، آگ لگاتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک بات بتاؤ. حضور کے کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا. میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ، میں نے بتا دیا تھا. پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے، کھلانے والا جانے. ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے. آپ تشریف لے آئے. کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو. آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا. اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا. علماء کرام نے لکھا 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی. سارے کا سارا لشکر کھا گیا، سارا مدینہ کھا گیا. اس لیے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی عادت بنا لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی عادت بنا لیں. آؤ اس کا فائدہ بتاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب، کتنے دنوں کے بعد ملے، زبان تیری ہو.
اور ذکر میرے اللہ کا ہو، قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو. یوں آتا ہے کتابوں میں زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اس نے مجھ پر قرآن کی تلاوت کی تھی. اور وہ گواہی بھی دے گی زمین، اس نے مجھ پہ زنا کیا، حرام خوری کی، بدماشی کی، اس نے خنزیر کھایا، سور کھاتا رہا دنیا میں. یہ ساری چیزوں کی زمین گواہی دے گی. یہ دیواریں، یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان، یہ چھت سب گواہی دیں گے چگلی کی، غیبت کرنے کی، بدکاری کی، تمام چیزوں کی. اس لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، قیمتی. اس کی قدر پہچانو، اس میں کچھ کمانے کی کوشش کرو. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویحیں پڑھتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرا کلام پڑھتے ہیں، رات دن ان کی زبان ہے، تیرا قرآن ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھوکے پیاسے کیوں مر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرا حکم ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کو پورا کر رہے ہیں. اب بات آتی ہے فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور ان روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو. اب آتی عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو. میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی. اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے اس آدمی پہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اور اللہ پاک کے بنوائے ہوئے. فرمایا دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ تعمیر ہوا. حاجی حضرات جانتے ہیں یہاں سے سفر کرتے ہیں، وہاں جدے جا کر اتر جاتے ہیں، راستے میں پریشانی، بیماری، کئی ایک تکلیفیں آ جاتی ہیں. قسم دے کر آپ کسی حاجی سے پوچھیں جیسے حرم محترم میں قدم رکھا نہیں اور سارے غم غلط ہوئے نہیں، بیت اللہ پہ نگاہ پڑی نہیں اور سارے دکھ درد دور ہوئے نہیں، فوراً تمام چیزیں بھول جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ کو ایک سیکنڈ کے لیے تکنا ایک طرف. صرف دیکھنا 500 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنے کی وجہ سے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ کو دیکھا، آپ نے اپنا پیراہن مبارک، کرتا مبارک اوپر کو اٹھا دیا اور شکم مبارک ننگا کر کے مقام ملتزم سے چمٹا دیا اور رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. عمر فاروق نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں اے عمر فاروق یہ دربار الہی ہے، یہ وہ مقام ملتزم ہے جہاں پہ اس کو لپٹ کر مولا کی دہلیز سے لپٹ کر دعا مانگو. حدیث میں ہے جس نے میری چوکٹ کو پکڑ کر مانگا میں سمجھتا ہوں میرا دربار میں جھک کر کے مانگ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے میرے سجے ہاتھ کو بوسہ دے دیا. فرمایا جس نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی اس نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دامن پکڑ کر مجھ سے سب کچھ مانگ لیا.
میدان عرفات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر کا میدان اسی میدان میں رہے گا. قیامت کے دن جو حساب و کتاب جو کچھ بھی ہوگا وہ وہی میدان ہوگا جہاں پہ حاجی دن گزارتا ہے, وقوف عرفات کرتا ہے. اس کے ایک سائڈ میں جبل رحمت ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کی 300 برس کے بعد ملاقات ہوئی. شوال کا مہینہ تھا, 15 تاریخ تھی. آپ پہنچے, قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر, پہاڑ کا جو درہ تھا, 2 صحابیوں کو وہاں بٹھایا. جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا. 2 تھے یا 4 تھے کہ جماعت تھی. ابتداء مسلمانوں کو فتح ہوئی, کافر بھاگ نکلے. اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا, ان میں اختلاف ہو گیا. ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں. دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی, حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا. لڑائی ختم ہو گئی, وہ بھاگ گئے, اپنی فتح ہو گئی. اب یہاں کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ اجتہادی غلطی ہو گئی. اور یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا. بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے. بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا, مسلمان بے فکرے تھے, مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے, وہاں سے آ کر حملہ کر دیا. چنانچہ پیغمبر کے چہیتے 70 صحابہ چلے. اور حالت یہ بنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی جماعت نے آ کر کے دھکا دیا. حضور ایک پہاڑ کی غار میں گر پڑے. آپ نے جو خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر, اس کا حلقہ کری, حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی. لہو کی دھار دور جا کے پڑی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی, کافروں کو مار بھگایا, مگر حضور زخمی ہو گئے. مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی. حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے. خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے کوہرام مٹا دیا. ہمارا وارث کون بنے گا؟ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جرہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا, کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا. میدان میں آ کے للکارا, آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ. ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا, اس نے تلوار اٹھائی. باقی ساتھیوں نے کہا کہ رے بھائی تیرا باپ ہے, تو رہنے دے, ہم تھوڑے ہیں, ہم چلے جائیں گے, ہم مقابلہ کر لیں گے, ہم کوئی کم ہے, ہم کوئی تھوڑے ہیں. مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں, کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر و اسلام کا مقابلہ ہو, باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہوں. مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو, تلواریں باپ بیٹے کی ٹکرائیں, جبھی تو مزہ آئے گا. رشتہ دار کو رشتہ دار ٹکرائے, گھر والے کو گھر والا ٹکرائے, تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے. جب ابو عبیدہ جرہ کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جرہ نے آواز دی, ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے, میری تلوار سے مارا جائے گا, چلا جا. ابو عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا, بالکل تو میرا باپ ہے, میں تیرا بیٹا ہوں. لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی, وابستگی ہو گئی, نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا, اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں, میں کسی کا بیٹا نہیں. جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے, جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں. اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو. مقابلہ ہوا ہے, تلواریں ٹکرائی, ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی.
اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ تھوک دیا اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ تو ان حضرات کو عظمت تو ملی، مرتبہ تو ملا، شان تو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے مینے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتہ دار بھی سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کے کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور یہ خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے۔ جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے یہ چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ یہ ہے او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کب مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں۔ بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا، بس
دیر نہیں لگی، کوٹھے ہی پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے۔ ہم تو آج توبہ کرتے ہیں، اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں۔ ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے، حاجی صاحب روزہ نہیں، او جی تکڑا نہیں، طبیعت خراب ہے، کب سے؟ بس جی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی۔ اندازہ لا مکری، اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے آگے نکلتے ہیں، ٹور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں، روزہ ایک نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے ہو۔ یہ بات نہیں، اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے، بھوکا مرنے سے؟ خدا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں۔ تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو، نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو، خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلط کار لوگ ہیں۔ اب تو گھر کے گھر نہیں روزے رکھتے، اور اگر کہہ دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے۔ جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ چلے گا جب موت آئے گی، ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے، حشر میں کیا بنتی ہے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کماؤ، ایک مہینے میں نہ کام کرو، اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج و تخت کا مالک بنے گا؟ تھوڑا کما لو، کم کما لو، چھٹی کر لو مہینے کی، کوئی بات نہیں، تھوڑے پہ گزارا کر لو، پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا، ہلکی غذا کھا لینا، مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس میں تو شامل ہو جاؤ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہی ٹھہروں گا، میں وہی کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں تمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، اس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔
عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے ششو پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ اللہ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، اللہ بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خدا بندی کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتا چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے،
انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ دو ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی، نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہوں۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا، نہ اس کو ایوان صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی۔ تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔
کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم، نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا؟ عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم، مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری، وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے، اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی، ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ وہی خالد بن ولید ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا، ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری۔ کہنے لگا ہاں ہاں، تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا۔ وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی۔ حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی۔ خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو، اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے۔ ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں، فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں،
تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے، اور جاؤ اپنے خیمے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتہ کھلا، وہ دوا پلا، جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائیں، تیر نہ ڈرائیں، مرنے سے نہ ڈرے۔ فرمایا غسل کر، غسل کیا، فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھایا۔ عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ، وہی ہمت، وہ قوت میرے اندر آ گئی، تم ٹھہرو، اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا۔ چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے۔ اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا، آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈلا تے سننے والے مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا، یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 سادہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ، 300
کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا، صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی ہوگی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔ بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں، اور غلہ تول کر دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں، اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر، کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے، اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں، جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں۔